کرونا وائرس جو ہے RNA وائرس ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے نظام تنفس میں جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو سیلز ہیں، ہمارے جو خلیے ہیں، ہم ظاہر انسان جو ہیں وہ ٹریلینز آف خلیوں کے بنے ہوئے ہیں، تو یہ خلیے کے اندر جا کے اس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو اغوا کر لیتا ہے، اس کو اپنی ریپلیکیشن، اپنی ملٹیپلیکیشن، اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو جو طاقت خلیوں کی ہوتی ہے ان کو یہ اپنے لیے استعمال کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہر خلیے کے اندر RNA، جیسے DNA ہوتا ہے نا، اسی طرح RNA بھی ہوتا ہے۔ تو انفیکٹ DNA کا مطلب ہوتا ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ اور RNA ہوتا ہے رائبو نیوکلک ایسڈ۔ یہ وائرسز کی اقسام ہوتی ہیں، تو یہ جا کے ہمارے جو اندر RNA سسٹم ہے اس کو اغوا کر لیتا ہے، یرغمال بنا لیتا ہے اور خود ملٹیپلیکیشن شروع ہو جاتا ہے، تو سیل کی طاقت ساری اپنی طرف کر کے سیل مر جاتا ہے۔ تو وہ جو سیلز مرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا سسٹم پھر وہ بلغم آنا یا کھانسی ہونا، جو میوکس میمبرینز ہیں اس میں جب مرتے ہیں تو اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے، سوزش شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہماری باڈی، جیسے میں نے قوت مدافعت کی بات کی، ہماری باڈی میں ٹی سیلز ایسے ہیں جو تھائمس سے نکلتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز کا، جیسے خون کے خلیے رنگ لال جو ہوتا ہے وہ RBCs ریڈ بلڈ سیلز کی وجہ سے ہوتا ہے، اس طرح سے وائٹ بلڈ سیلز بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں، میکروفیجز۔ ایک فوج کے مختلف جیسے رینکس ہوتے ہیں، کوئی کرنل ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی فوجی ہیں، کوئی نائک ہے، کوئی لانس نائک ہے، کوئی حوالدار ہے، آپ سمجھ لیں کہ سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو روک تھام کریں۔ مگر جب گولیاں چلتی ہیں، جو یہ وائرس ہے کرونا وائرس، اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو دشمن کی بھی تو لاشیں گرتی ہیں نا، جیسے کرونا وائرس کی، تو اس کو جو باڈی نے نکالنا ہے تو اس کی وجہ سے جو پوری فضا ہے جسم کے اندر وہ آلودہ ہو جاتی ہے، اور جو کچھ ایسے مادے خارج ہوتے ہیں جو کہ اس لیے خارج ہوتے ہیں کہ یہاں سائرن بجو، جیسے چوٹ لگتی ہے وہاں پہ لال ہو جاتا ہے اور پھول جاتا ہے کہ یہاں آؤ، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، اسی طرح اندر لنگز میں، پھیپھڑوں میں، تو وہ اتنا سارا سلسلہ سسٹم جو ہے پورا اس طرف لگ جاتا ہے ہمارا اندر کا۔ اگر وہ فیل ہو جائے، یعنی اتنا رسپانس صحیح نہ دے سکیں جیسے بزرگوں میں ہوتا ہے، یا جیسے جن لوگوں کو امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، جن کا امیون سسٹم اچھا نہیں ہوتا، تو وہ رسپانس نہیں دے سکتے، وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ اس کے نیچے گر جاتے ہیں۔ جن کا رسپانس ہوتا ہے وہاں پہ، جہاں پہ جنگ جاری ہوتی ہے کرونا وائرس کی، وہاں پہ بھی ایک بہت، سمجھ لیجئے آپ یوں کہ جیسے لاشیں گر رہی ہیں، بہت نقصان ہو رہا ہے، تو اس جگہ کو صاف کون کرے گا؟ تو وہ اتنی صفائی نہیں ہو سکتی، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری باڈی کے اندر ایک لوڈ آ جاتا ہے، پرابلم آ جاتی ہے، جس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ٹی سیلز ہوتے ہیں خاص طور پہ، یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ باہر کی چیز ہے اور اس کے خلاف ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ ان کی چھوٹی اقسام CD4 CD8 سیلز ہیں، وہ بھی مل کے کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو پہچان لیتے ہیں۔ جب ہمیں ایک دفعہ ایک وائرس حملہ آور ہو جاتی ہے تو اندر میموری ہوتی ہے، یادداشت ہوتی ہے، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا مخالف ہے اور اس کے خلاف بہت ساری فوج بنا لیتے ہیں، جن کو ہم امیونو گلوبولنز کہتے ہیں۔ ان کی آگے دو اقسام ہیں، IgG IgA۔ تو وہ جو فوج بن جاتی ہے وہ مارک کر لیتی ہے، اس کے اوپر ایسے نشان لگا دیتی ہے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا تھا، تو سارے مل کے اس کو جو ہے نا چت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈھیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آئندہ بھی اگر کرونا وائرس یا وہ وائرس جس کے خلاف باڈی نے ایک دفعہ قوت مدافعت پیدا کی ہے وہ دوبارہ آئے، تو فوراً باڈی میں بہت سے پہلے ہی موجود ہوتے ہیں فوجی جو اس کو تاک تاک کے نشانے لگاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ مگر یہ ایسا عیار وائرس ہے کرونا وائرس، یا اور ایسے وائرسز ہوتے ہیں جیسے انفلوئنزا، زکام کا وائرس، یہ ہر سال اپنی حیت تھوڑی سی تبدیل کر لیتے ہیں، ماسک موسک لگا کے آ جاتے ہیں کہ ہماری جو باڈی نے ایک پہلے میموری بنائی ہوئی ہے وہ پہچان نہ سکے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ان تمام باتیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی، پریونشن کی، روک تھام کی بات کی ہے، ہمارے اوپر حملہ آور کیسے ہوتی ہے، ہم اپنی قوت مدافعت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں،
اس میں وہی والی بات ہے جو WHO نے بھی کہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، کرو جو ہے اتنے زیادہ لوگ ایک دم بیمار نہ ہوں، آہستہ آہستہ ہوگا، موسم بدلے گا تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ملے گا، کیونکہ ٹیمپریچرز کا بھی اثر ہوتا ہے بڑھتی ہوئی ڈیزیز میں۔ ہائی ٹیمپریچرز پہ ڈیزیز اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی، بڑھتی۔ تو اگر ہم اس مشکل وقت میں اپنی روک تھام سے اپنے پیاروں کو، خود کو بچا سکیں اور بلا تفریق ملنا جلنا بند کر دیں،